یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے؟ نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا پھر خود پڑھا. کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر. اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر دیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا. ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا. تو اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال. ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہاون کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے اور ان سے خلافت ملی تھی، ان کے جانشین بنے تھے. ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. مولانا صاحب رکے ذرا، صبر کریں. لگتا ہے آپ کے دل میں آپ کے چاچو کی محبت کو زیادہ اثر کر گئی ہے، جو آپ کچھ بھول رہے ہیں تو آپ کو یاد کراتے ہیں. آجو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ گمراہی جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر نے پھیلائی ہے، یہ گمراہی اصل میں شروع کہاں سے ہوئی ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں، شاید آپ بھول رہے ہیں اس چیز کو. مولانا صاحب 1905 کے اندر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی حسام الحرمین کے نام سے، جس میں انہوں نے 5 لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے تھے. 4 تھے ان میں دیوبند اور 1 تھا قادیانی دجال. اور انہوں نے کنکلوڈ کرتے ہوئے حسام الحرمین کے اندر پتہ کیا لکھا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ان 5 کے کفر میں اجماع امت ہے. اور پھر انہوں نے فتوے بھی لیے تھے علماء سے اس چیز کے بارے میں. اور پھر انہوں نے لکھا تھا کہ یہ 5 واجب القتل اور مرتد ہے، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. لو سابو، یعنی کہ 2 لائنوں کے اندر انہوں نے پورا جو دیوبندیوں کا فرقہ تھا الٹا کے رکھ دیا اور یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ تو واجب القتل ہے، ان کو مارو، جدھر ملتے ہیں مار دو ان کو. اور پھر آگے چلو، اسی کے بدلے میں آپ کے خلیل احمد خانپوری صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی المحند علی المفند کے نام سے، یعنی کہ ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر. اور سٹھایا ہوا بابا انہوں نے کہا تھا احمد رضا خان بریلوی صاحب کو. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا تھا احمد رضا خان بریلوی اور ان کی جماعت کے بارے میں کہ یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو کہ علماء دیوبند کے اوپر نازل ہو گئے ہیں، جیسے کہ انبیاء کے اوپر شیطان لعین نازل ہوا کرتا تھا. لو صاحبو، یہ آپ کے بڑے ایک دوسرے کے بارے میں فتوے لگا کے گئے ہیں. زیادہ دور نہیں، 1905 کی بات آئی، اور آپ آج 2025 کے اندر بیٹھ کے ارشاد بٹی صاحب کے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری گمراہی انجینئر کی پھیلائی ہوئی ہے. یہ دراڑے ہیں جو آپ کے بڑے امت میں ڈال کے گئے تھے، جن کا خمیازہ آج تک ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. کہ آج ہم کسی ایک عام بندے سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہابی تو ہے ہی اس طرح کے، یہ تو واجب القتل ہے. احمد رضا خان بریلوی صاحب آپ کے بارے میں لکھ کے گئے ہیں کہ ان کی مسئلے گھر ہیں، ان کی اذان نہیں ہے، ان کی نماز نہیں ہے. وہ آپ کے بارے میں لکھ کے گئے ہیں کہ بھائی اہل کتاب کا ذبیحہ کھا لو لیکن ان وہابیوں کا ذبیحہ نہ کھانا، یہ حرام ہے. اور آج آپ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ معین الدین چشتی صاحب تو پہلے بندے تھے جو ہندوستان کے اندر اسلام لے کے آئے تھے. واہ، کیا اسلام لے کے آئے تھے؟ یہ اسلام لے کے آئے تھے کہ جب ان کے پاس ایک ان کا مرید آیا کہ مجھے بھائی اپنا مرید کا لو، تو انہوں نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب جیسے بندے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. کیا باتیں کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم نے کہا تھا کہ جب ان کے پاس ان کے ایک مرید آئے اور وہ یہ بتائے کہ بھائی میں نے رات کو خواب دیکھا ہے جس میں پڑھو لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ، تو وہ آگے سے اس کو یہ بولے کہ بھائی اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، یہ اس چیز کی تائید ہے کہ تمہارا پیر سیدھے راستے پر ہے. یہ طریقہ کسی کو مسلمان کرنے کا کہ جب آپ کے پاس کوئی ہندو آئے گا تو کیا کل آپ اس کو پڑھائیں گے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ طارق رسول اللہ؟ پھر آپ کہیں گے نہیں کلمہ تو وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو میں اس لیے پڑھا رہا تھا کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ مخلص ہو یا نہیں. اور بھائی اپنے ساتھ مخلص کرا کے ہم نے اچار ڈلوانا اس کا. آج آپ کو یاد آ رہا ہے چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ، شبلی رسول اللہ. اور بھائی کل تک تو آپ لوگ مناظر لڑتے تھے اس چیز کے اوپر، ہمیں تو نہیں پتا تھا، آپ لوگ مناظر لڑتے تھے اس کے اوپر. آج آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ اپنے چھوڑو نہیں اور دوسروں کے چھیڑو نہیں. آج آپ صرف اپنے بابے بچانے کی خاطر کل تک جو آپ کے بڑے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے رہے ہیں، قتل کے فتوے لگاتے رہے ہیں، آج آپ صرف اس لیے کہ بھائی اپنے بچاؤ دوسروں کی تعریف کر دو. واہ،
کل تک آپ لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اور آج بھی آپ لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر نے گمراہی ڈالی ہے, چلو چھوڑو انجینئر کو گولی مارو, قدم بڑھاؤ, ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو. جاؤ ہم دیکھتے ہیں, آپ لوگ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز پڑھائیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کے پیچھے آ کے نمازیں پڑھیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنا گمراہی کو ختم کر رہے ہو. انجینئر تو گمراہی پھیلا رہے نا, مولانا صاحب آپ کسی بریلوی کی مسجد میں جا کے امامت شروع کریں, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ہم چھوڑ دیں گے ساری چیزوں کو. اور بتائیں, اور آپ لوگوں کو مسئلہ ایک چیز سے ہے نا, جو کہ ہم لوگ بولتے ہیں تو وہ تو ہم بولتے رہیں گے, کیونکہ ہمیں ہمارے نبی کے جیسا کوئی نہیں ہے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں. مولانا صاحب تھوڑے سارے بابے تھے, ہی کوئی نہیں. جاؤ لائیو دبو اپنے بابے جا کے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.